الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر صدق اللہ العظیم. قابل احترام حضرت مولانا مفتی ابراہیم صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا پی ایم مزمل صاحب دامت برکاتہم، اور حضرت مولانا عبدالغفار صاحب دامت برکاتہم، قاضی شہر، اور معزز و محترم علماء کرام، ائمہ اعظام، خطباء کرام، دینی خدام، میرے لیے یقیناً یہ سعادت کی گھڑی ہے کہ میں آپ کے درمیان میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ریٹیل مارکیٹ میں نہیں، ہول سیل مارکیٹ میں بٹھایا ہے. یہ ہول سیل مارکیٹ ہے. اتنے علماء کو اپنی آنکھوں سے ایک جگہ دیکھنا، ایک عالم ایک عالم ہوتا ہے تو اتنے علماء کیا ہوں گے، اس کا تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انتظاماً یہاں اوپر بٹھایا گیا ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نیچے بیٹھنے کی بھی قابل نہیں ہیں. ہماری حیثیت تو ہم جانتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اس کا اکرام، اس کا احسان ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے ہم سب کو اس کے دین کی محبت میں، اس کے نبی کی محبت میں، حق کی محبت میں ہم سب کو یہاں بٹھایا ہے. اور جب علماء کے سامنے بات کرنے کی بات آتی ہے تو ذمہ داری کا بوجھ بڑھ جاتا ہے. عوام سے تو جو چاہے بول سکتے ہیں، لیکن حساس مجلس میں بہت ہی ذمہ داری کے ساتھ بات کرنی پڑتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریر اور وعظ کے لیے تو مولانا کافی ہیں، میں شاید گفتگو کر سکوں آپ سے. ہمارے مولانا جو ہے پیدائشی پی ایم ہیں، ہمیشہ بولتا ہوں، اس لیے سیاست کی بات کرتے ہیں. وہ تو پی ایم ہیں، ہم تو اسمبلی کے کارپوریٹر بھی نہیں ہیں، ایم ایل اے بھی نہیں ہیں. اور جب یہ پی ایم ہے تو پھر یہ جب سیاست میں ہم کو کھڑا کریں گے تو ان کے ایم ایل اے ہم بنیں گے جب پارٹی قائم کریں گے. یہ کوئی ناممکن باتیں نہیں ہیں. ہم لوگ بہت سی چیزوں کو ناممکن سمجھ کر دور ہوتے چلے جاتے ہیں. اور ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم کسی بھی کام کے بارے میں جو ہمارے لیے اجنبی ہوتا ہے اس کو ہم ناممکن کا امیج دے کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو ناممکن پہلے ہی قرار دے دیتے، اسی لیے کر نہیں پاتے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا مزمل صاحب کے لیے کوئی ایم پی بننا یا ایم ایل اے بننا کوئی بڑی بات یا مشکل بات نہیں ہے، کیونکہ وہ سیاسی ہیر پھیر کو جانتے ہیں. ہم کو تو سمجھ میں نہیں ہے کوئی سیاست، پتہ نہیں کیا بات ہے، اس کے کیا گر ہے اور اس کے اندر کے کیا کیا فلسفے ہیں، اس کے اندر کی کیا گچیاں ہیں، مشگافیاں ہیں، گچیاں ہیں، اچیاں ہیں، سب ہم کو تو اس کی مچھیاں بھی نہیں. تو ماشاءاللہ سے میں سنتا ہوں مولانا کے بیانات. بنگلور کی سیاست کے پس منظر میں یہ بات بول رہا ہوں. ماشاءاللہ اچھے سیاسی لوگوں کے درمیان میں بھی بولتے ہیں. تو جب مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ لائق شخصیت ہے جو اس فیلڈ میں بھی آ سکتی ہے، اور جو بات ہے وہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ سیاست میں اس لیے نہیں آئے کہ سیاست کی جو سطح ہے اس سطح پر ہم نہیں پہنچ سکتے. یہی ایک مجبوری ہماری ہے کہ ہم وہ جو سطح انہوں نے بنا رکھی ہے پچھلے 60-70 سال سے یا اس سے بھی زیادہ عرصے سے کہا جا سکتا ہے کہ جو سطح انہوں نے بنا رکھی ہے سیاست کی، اگر ہم باقی جو سیاست ہے، جو سیاست رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اگر وہ منظر میں ہو تو اس کے لیے تو ہم سب کو آگے بڑھنا چاہیے. اور جو سیاست اب کی ہے، جس کی سطح پر بنایا گیا ہے، وہ سیاست کی سطح پر ہم نہیں اتر سکتے.
اس لیے ہمارے لیے مسئلے کا حل یہی ہے کہ ہم وسطے کی سیاست کو سامنے رکھ کر آغاز تو کر کے دیکھیں، انجام ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ آغاز کیا جا سکتا ہے اور اس سلسلے میں پہل کی جا سکتی ہے، اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ کہ پارلیمنٹ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ آپ بولیں گے پارلیمنٹ ہمارے ہاتھ میں کہاں ہے؟ یہ مسجد پارلیمنٹ نہیں تو کیا ہے؟ یہی تو پارلیمنٹ ہے نا صاحب، سب سے بڑی پارلیمنٹ مسجد نبوی ہے، اور اسی کی نسبت یہ مسجدیں ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں جتنی مسجدیں ہیں وہ پارلیمنٹ کا حصہ ہیں، اسی سے نسبت ہے اس کی۔ اور اس پارلیمنٹ کے جو امام مولانا ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ جو امام صاحب وہ ایم ایل اے ہیں، اور یہ خطیب صاحب تو ایم پی ہیں، اور محسن صاحب تو کونسلر ہیں۔ اور کیا چاہیے ہم کو؟ کمیٹی والے کیا ہیں یہ بولیے؟ کمیٹی والے اپوزیشن میں۔ یہ ہماری قسمت میں لکھا گیا ہے، ازل میں قلم سوکھ چکا ہے کہ وہ اپوزیشن میں ہے۔ تو اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جب تک اپوزیشن رہے گی ہم زندہ ہیں، اس لیے کہ اپوزیشن کے بغیر پارلیمنٹ نہیں چلتی۔ تو اس لیے آپ ان کو نعمت سمجھیں، اور جو ہے اپوزیشن کو سنبھالنے کی اپنے اندر حکمت پیدا کریں، اور اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پیدا کریں۔ لیکن آپ ہی ہیں جو، آپ ہی کے ہاتھ میں ہے یہ ممبر اور محراب۔ اتنی بڑی طاقت کسی کے پاس نہیں ہے۔ یہ جتنے سوشل میڈیا بول رہے ہیں نا آپ لوگ، یہ سوشل میڈیا ہے، فیس بک ہے، انٹرنیٹ ہے، گوگل صاحب ہیں، حضرت مولانا شیخ گوگل صاحب دامت برکاتہم، حضرت مولانا یوٹیوب صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی واٹس ایپ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی ہیں نا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے مقابلے میں۔ آپ کے پاس جو ممبر ہے اور محراب ہے، یہ بہت بڑا یہ جو ہے اسٹیج ہے۔ یہ سب سے پہلے ہمارا میڈیا ٹاور ہے، یہ میڈیا ٹاور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ممبر پر کھڑے ہو کر وہ خلافت والا معاملہ طے کیا تھا، اور اسلامی خلافت جو قائم کی گئی تھی مسجد نبوی سے، وہی تو ممبر ہے، وہی تو محراب ہے۔ یہ دو چیزیں جب تک ہم سے چپکی ہوئی ہیں ہم غالب ہیں، مغلوب نہیں ہو سکتے۔ فرق یہ ہے مغلوبیت کی طرف ہم ظاہری نقشے میں چلے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس انداز میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈھنگ سے اس ذمہ داری کو سنبھالا تھا، وہ ذمہ داری اب رسم ہو گئی ہے، رہ گئی رسم ادا، روح بلالی نہ رہی، وہ رسم رہ گئی ہے۔ ہم رسمی امام ہیں، اور رسمی مولانا ہیں، رسمی خطیب ہیں، اور رسمی جو ہے امام ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اس کے اثرات وہ مرتب نہیں ہو سکتے جب تک کہ ہم اپنے آپ کو نہیں تبدیل کریں گے۔ ہمارا مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ ہم جب امامت کے منصب پر آتے ہیں تو قوم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، سب سے پہلے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب ہم امامت کرتے رہتے ہیں اور خطابت کے منصب کھڑے ہوتے ہیں تو پوری قوم کو گنہگار سمجھ کر کھڑے ہوتے ہیں، نتیجہ جو ہے الٹا ہو جاتا ہے، پھر قوم کو اپنا بھی نہیں سمجھتے ہم لوگ۔ اور آپ قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں، ماشاءاللہ قرآن مجید آپ کے سامنے ہیں، جتنے بھی انبیاء کرام قوموں کی طرف بھیجے گئے، انہوں نے دین کی دعوت دینے سے پہلے یا قومی کا، میری قوم کا، پہلے میری قوم بنانا پڑتا ہے، پھر اعبد اللہ ہے۔ ہم عبد اللہ بھی بول دیتے ہیں، اقیم الصلاۃ بھی بولتے ہیں، آتوا الزکوٰۃ بھی بولتے ہیں، انفقوا فی سبیل اللہ بھی بولتے ہیں، مگر یا قومی نہیں بناتے۔ سب سے پہلے جو ہے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ ہے قوم کو اپنا بنانا۔ ہم قوم کو اپنا بناتے ہی نہیں۔ کمیٹی بھی اسی لیے ہماری اپوزیشن میں ہے، کمیٹی خواہ نہیں ہے، ہم نے کمیٹی کو بھی اپنا نہیں بنایا، اور اپنا بنایا نہیں کا مطلب یہ کہ اپنا بنانا نہیں آیا، ہم نے وہ گر نہیں سیکھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جیسے پڑھتے رہتے ہیں، 8 سال پڑھتے ہیں، 9 سال پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہماری ٹریننگ نہیں ہوتی۔ ٹیچر ٹریننگ ہوتی ہے، ڈاکٹر ایم بی بی ایس کرتا ہے، ایم ڈی کرتا، انجینئرنگ جو ہے نا، انجینئرنگ کرنے کے بعد پھر آرکیٹیکٹ کے پاس 1 2 سال 3 سال گھستا ہم، پھر اس کے بعد کہیں چل کر فیلڈ میں آتا۔ ہمارا ہو تو یہاں شعبان میں سرٹیفکیٹ لیا، شوال میں نہیں، رمضان سے پہلے ہی امام بن جاتا اسی۔
اور ٹریننگ نہیں ہوتی، اور وہ ٹریننگ نہیں ہونے کے نتیجے میں، وہ تربیت نہیں ہونے کے نتیجے میں اس کی امامت کا جو آغاز ہے، فرسٹ امپریشن، بیسٹ امپریشن جو ہونا چاہیے، وہ اچھا نہیں ہو پاتا. نا تجربے کاری ہوتی ہے، اور بات جذبات میں جو ہے ایسی باتیں بول دیتے ہیں جو باتیں بولنا نہیں چاہیے، حکمت نہیں ہوتی وہاں پر، نتائج جو ہے غلط نکل جاتے ہیں. اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو مولانا بنتے ہیں امامت کرنے سے پہلے، ہمارے مدرسوں کا بھی یہی حال ہے. ٹیچر ٹریننگ میں وہاں کیا ہوتا ہے، پڑھ کے بیچارہ بی ایڈ کر کے پھر اس کے بعد اس کو ٹیچر میں آتا. ہمارے مدرسے کا شعبان میں فارغ ہوا، شعبان میں مولانا بن گئے، حضرت بن گئے، استاد بن گئے، پڑھانا بھی سیکھا نہیں. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علم کے اوپر پورا جو قضا ہے وہ پوری ادا کر دیتا. جو مار کھایا تھا نا 8 سال تک، وہ 1 سال میں پوری قضا ہو جاتی. بچے کو کیسے سنبھالنا ہے کچھ بھی نہیں معلوم، اور بچے کو پڑھانا کیسے نہیں معلوم، اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے، بچے کے چہرے کو پڑھنے والا معاملہ کچھ نہیں ہوتا. نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ ناکام استاد قرار دیا جاتا ہے، استاد ناکام ہوتا ہے. تو ہمارے جو دینی فیلڈ میں کام کرنے والے احباب ہیں، اس سلسلے میں ہم سب کو چاہیے کہ ہم تھوڑی سی جو ہے اس سلسلے میں سرچ کریں. اور ہمارے پاس تو ماشاءاللہ سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں، کتابیں ہیں، تجربات ہیں، بڑے ہیں ہمارے پاس، علماء ہیں، تھوڑی دیر ان کے پاس رہیں. اور جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے ان میں جو ماہر اور تجربے کار اساتذہ ہیں ان کو آئیڈیل بنا کر ان کے کیا عادتیں تھیں ان کو کیچ کر کے پھر اس کے بعد پڑھانا شروع کریں. اور امامت میں بھی ایسے ہی ہو. تو یہ ایک بات تو خیر میں تمہیدی طور پر بتا دیا، بات چل گئی تو مولانا سے بتا دیا. لیکن یہ کہ جو ماشاءاللہ آپ علماء ہیں، میرا اپنا جو ہے سبیل الرشاد نے ہماری فراغت ہوئی، مولانا نے سبیل الرشاد کی زندگی کو زندہ کیا ہمارے سامنے، اور جو نسبت سبیل الرشاد کی آتی ہے ادب اور احترام اور اساتذہ کرام، بہت پیارا ماحول سبیل الرشاد کا تھا. اور جی یادیں چھیڑ دی. ہاں یادیں چھیڑ دی. چلے گئے ہم بنگلور تو مشکل ہے شولا پور آنا. ہمارے حضرت جب ہم پڑھتے تھے تو شولا پور کے ہمارے استاد حضرت مولانا سلیم صاحب، حضرت سلیم صاحب ہفتوں میں تھے، ہم فارسی میں تھے. پھر اس کا حضرت استاد بنے تو ہم ان سے پڑھے، ترجمہ قرآن پڑھے ماشاءاللہ سے. تو شولا پور سے جب سے ہم شولا پور سے واقف ہیں. تو اس کے بعد ہم تو 84 کے بعد فارغ ہو کے آ گئے. پھر 2006 سے ہم تھوڑا سا قوم کے بیچ میں گئے درمیان میں. تو میرا اپنا ایک تجربہ یہ ہے کہ ہم جتنے علماء یہاں ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، تھوڑا سا ہم اپنا جائزہ لیں کہ اپنی مسجد میں جس میں ہم امامت کرتے ہیں، اپنی مسجد میں جس میں خطابت کرتے ہیں، سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم دائرہ جو ہے وہ محدود کر کے کام شروع کرتے ہیں. ہمارا جو دائرہ ہوتا ہے نا، وہ دائرہ بہت محدود ہوتا ہے. ویسے ہی جیسے کرکٹ کھیلنے والا اسٹیڈیم کو دائرہ بناتا ہے نا، اس سے آگے چل گیا تو 6 سے آگے یہ ہے ہی نہیں ان کے پاس، ہے کیا سب کچھ 6 ہی مارتے نا. مجھے نہیں معلوم کرکٹ، آپ کو معلوم ہے اس لیے خوش ہوا. ہمارے سبیل الرشاد میں کرکٹ کھیلتے تو ہم کھیلتے نہیں تھے، اور کرکٹ کی جو ہے کیمنٹری بولتے تھے. ہاں، ایک دوسرے کو غصہ دلاتے تھے، ایک دوسرے کو اتار چڑھا کے. تو کرکٹ کے اسٹیڈیم میں جیسے کرکٹ کھیلتا ہے آدمی تو اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے، ایک چھوٹا دائرہ ہوتا ہے، وہیں تک اس کی پہنچ ہے، اس کی بال جہاں تک پہنچتی ہے وہ پہلے ہی سے ذہن بنا کے آتا ہے کہ مجھے یہاں پر کھیلنا ہے، میرے بال کو اسٹیڈیم سے باہر تک پہنچانا ہے، اتنی ہی اس کی سکت ہے. ہمارا بھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم بھی جو کرکٹ کھیلتے ہیں میدان خطابت میں اور میدان امامت میں، تو ہمارا دائرہ بھی بہت محدود ہوتا ہے. وہ ہے مسجد کے امام. سب سے پہلے یہ کانسیپٹ کو ختم کر دینا چاہیے. مسجد کے امام، آپ مسجد کے امام ہے ہی نہیں. اگر آپ مسجد کے امام ہیں تو سب کو سجدہ کرنا چاہیے تھا، اور یہ سجدہ کرے تو آپ یہاں نہیں رہتے. درو دیوار چھت سجدہ کرے تو اس لیے آپ سب سے پہلے مسجد کے امام نہیں ہیں. آپ امام کس کے ہیں؟ للناس امام، ناس. اپنا دائرے کا ہم کو تبدیل کرنا ہوگا.
کہ جو امام ہیں وہ للمسجد امامہ کا کہیں لفظ ہے کیا؟ قرآن مجید میں ہے، حدیث میں للمسجد کا معامل نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ میں عام طور پہ یہ بات بہت زیادہ اس لیے بتاؤں کہ مجھے بہت زیادہ احساس ہے اس سلسلے میں کہ ہم نے اپنا جو دائرہ کار امامت اور خطابت کے میدان میں بنایا ہے وہ بہت محدود ہے عام طور پر، الا ماشاءاللہ بہت سے امام ہیں آج بھی جو اپنے جگہ پر ان کی وسعت ہے، وسعت ذہنی ہے، اور وہ اس ذہن کی وسعت کے ساتھ کام کر رہے ہیں فیلڈ پر، لیکن عام طور پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم للمسجد امامہ ہیں، اس کانسیپٹ کو ختم کرنا پڑے گا۔ للمسجد امامہ کے بجائے قرآن مجید میں کیا لفظ ہے؟ للناس امامہ، لوگوں کا امام بنانا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں لوگوں کا امام۔ لوگوں میں کون ہیں؟ اب ہم کو دائرہ بڑھانا ہے۔ ناس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، للمسلمین بھی نہیں، للبلد بھی نہیں ہے، لا اقسم بہذا البلد ہے، وہ سمجھے نا، وہ بلد بھی نہیں ہے یہاں پر۔ آپ شہر کے بھی امام نہیں ہیں، بستی کے بھی امام نہیں ہیں، محلے کے بھی امام نہیں ہیں، للناس امام ہیں، آپ پورے لوگوں کے امام ہیں۔ اب آپ بتائیے ہم لوگ جو امامت کر رہے ہیں موجودہ حالت میں، ہماری امامت ہے یہ، نبی کی امامت نہیں ہے، صاف طور پہ بتا، مجھے معاف کیجیے، ہم جو امامت کر رہے ہیں وہ نبی کی امامت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی امامت جو مسجد نبوی میں تھی وہ کہاں تک پھیلی ہوئی تھی؟ اس کا دائرہ کہاں تک تھا؟ اس کی وسعت کتنی تھی؟ اس کی گہرائی کتنی تھی؟ اور اس کے اندر جو فرائض تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امامت کے، اس میں کیا صرف امامت میں، اس امامت میں جو سرکار نے فرمائی نماز ہی تھی؟ اگر نماز ہی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں تو اس کا مطلب ہے کہ سرکار 5 منٹ کے امام تھے؟ آپ تو پورے شب و روز کے امام تھے، آپ پوری حیات کے امام تھے، پوری قوم کے امام تھے، پورے لوگوں کے لیے امام تھے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو امامت تھی مسجد نبوی کو آپ مرکز بنا کر بات کریں تو آپ کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے لوگوں پر نظر رکھی تھی، پورے مسلمانوں پر بھی، یہود پر بھی، نصارہ پر بھی، اور اس پر خزرج پر، بنو قریظہ پر، بنو نذیر پر، فلاں پر، سب کے ساتھ کیسے سلوک ہو، سب کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں، سب کا حق ہمارے اوپر کیا ہے، وہ پوری چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھیں۔ آج بھی اگر ہم امام بنیں تو سب سے پہلے ہمارا دائرہ کار وسیع ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد کے اطراف میں کم سے کم آپ امام ایک جگہ، مسجد الہی کے امام صاحب، مدینہ مسجد کے امام صاحب، فلاں مسجد کے امام صاحب، مسجد مصطفیٰ کے امام صاحب، مسجد شیوپوری کے امام صاحب، فلاں، تو وہ جو امام صاحب ہیں کم سے کم آپ کے اپنے اس علاقے کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ 7.5 لوگوں کے امام نہیں ہیں۔ صاحب 7.5 لوگ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فجر میں جو آتے ہیں نا 7 لوگ آتے ہیں، ساتھ میں ایک آدمی آتا ہے جو بچے کو لے کے آتا ہے، باقی کے سب چاہتے ہیں کہ میرا بچہ دوزخی بنے، میں جنتی بن جاؤں، ہے نا؟ یہی تو مطلب ہے۔ ہم جو ہے کانسیپٹ بنائیں کہ جو گھر میں بچہ سو رہا ہے اس کے بھی آپ امام ہیں، ہے نا؟ وہ بچے کے بھی امام ہیں۔ گھر میں جو عورتیں ہیں ان کے بھی آپ امام ہیں، آج جو نماز کو آ رہے ہیں وہ بھی ان کے بھی امام آپ ہیں، اور پھر جو شرابی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، جواری ہیں، چور ہیں، اچکے ہیں، سب کے بھی آپ امام ہیں۔ ارے ہمارے کو ایسے لوگوں کا امام بولے کون سا؟ سب کے امام ہیں آپ کو سب کی۔ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف 24 لوگوں کے امام ہیں، وہ 200 لوگوں کے امام ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنا دائرہ کار جس کو بنانا چاہیے تھا وہ نہیں بنایا پہلے۔ یہ خیانت ہے سب سے پہلی امامت کی سب سے پہلی خیانت دائرہ کار میں ہوتی ہے۔ وہ دائرہ کار کو آپ وسیع کیجیے۔ اب آپ بولیں گے یہ سب کام لے کے بیٹھے تو ہوتا کہ جی مولوی صاحب، ہوتا کیا؟ ایسا کیسا ہوتا؟ آپ کیجیے۔ مولانا جو بول رہے ہیں نا ہم لوگ سیاست میں نہیں آئے بول کے، اس کی واحد وجہ یہ ہے کہ ہم نے دائرہ کار مسجد کو بنایا، صرف ہماری امامت مسجد کے امام بن گئے۔ باہر کیا ہو رہا ہے ہم کو اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ انہیں عام لفظ میں وہ لفظ بول دوں تو بہت شاید نامناسب ہوگا، بھاڑ میں جائے وہ لوگ بھاڑ میں جائیں، ہم کو ان سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں، میری مسجد، میری گھڑی، میرا مصلی،
میری خطابت، میرا منبر اور جو لوگ آتے ہیں میرا ان سے ہی تعلق، وہ بھی سلام کی حد تک، صرف سیکریٹری سے میں بات کروں گا یا خازن سے بات کروں گا یا صدر صاحب سے بات کروں گا، اس کے علاوہ میں کسی سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ جب تک کانسیپٹ بنیں گے ہم ہندوستان میں سیاست کر نہیں سکیں گے۔ سیاست کرنا ہے آپ کو، بہترین طریقہ یہی ہے کہ پورے لوگوں کے ایک کونسلر بن جاؤ پہلے، پورے محلے کے لیے ایک کونسلر کی جو ذمہ داری ہے، انہیں کرتا نہیں کرتا وہ نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، وہ کونسلر وہ بٹے باز بھی نہیں، باز کرتے بھی نہیں ہیں۔ خیر میں یہاں کونسلر کا اس لیے استعمال کر رہا ہوں، وہ لفظ یہاں استعمال نہیں ہوتا، وہ آپ لوگ ترجمہ کر لو اس کو۔ بہت اچھا ہے، ہم بن جائیں گے، اس لیے کہ کل کے دن بولیں گے ہمارے کو ایسا بول کے بولا تو نہیں، میں کونسلر کو بولا تھا، تمہارے کو نہیں بولا۔ تو آپ جو ہے اپنے محلے کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم، ناس ہے، ناس کو کانسیپٹ بناؤ ہوئے، مسلمین نہیں، آپ مسلمانوں کے امام ہیں نہیں، ہرگز نہیں ہے۔ آپ مسلیوں کے امام ہیں ہرگز نہیں ہیں۔ آپ جمعہ کی نماز پڑھنے والوں کے امام ہیں، عید کی نماز پڑھنے والوں کے امام ہیں، پنج وقتہ نماز پڑھنے والوں کے امام ہیں، بالکل نہیں ہیں۔ آپ امام ہیں پورے لوگوں کے، پورے محلے کے جتنے لوگ ہیں، ان تمام لوگوں سے تعلقات پیدا کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ اب تھوڑا تھوڑا کر سکتے ہیں اب آپ بولیں گے مہینے کی کرامت نہیں ہے، یہ 2 مہینے کی بھی کرامت نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا روگ ہے۔ جب تک آپ امام ہیں، آپ 5% کامیاب ہیں۔ آپ سمجھیں، اگر آپ 7.5 لوگ یا 25 لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں تو آپ 5% امام ہیں۔ 90% یا 100% امام بننے کے لیے ان تمام لوگوں کے حالات سے آپ کو واقف رہنا، پورے لوگوں کے حالات سے، محلے کے لوگ کیسے ہیں، کیا کاروبار کرتے ہیں۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے معلوم، پورے مولانا لوگ روتے ایک ہی دن، شکیلیت کا فتنہ ہو گیا، قادیانت کا فتنہ ہو گیا، اور ایک کون ہے وہ گوہر شاہی کا فتنہ ہو گیا۔ یہ پورے رونا ختم ہو جائے گا جب آپ پہلے سے کٹے بنا کے پورے لوگوں سے رابطہ ہونا، آپ کا محلے کے ہر امام کے سے متعلقہ جو محلہ ہے، پورے محلے کی گلی گلی میں آپ جانا، آپ کو کچھ بھی کام نہیں ہے، کام ہے کیا وہاں دعوت نہیں ہے، ولیمے کی دعوت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر جاؤ آپ روزانہ ایک گلی کو پکڑو، آپ ایک گلی کو جانا، صرف السلام علیکم فیروز بھائی، السلام علیکم خالہ رہے تو جو آنٹی کو نکو پوڑی اوڑی دیکھی بات کر لو نا، کچھ بھی نہیں ہے۔ ایک بیچاری عورت رہتی معذور ہے، ایسی ہے بیٹھی بھی ہے، السلام علیکم، ٹھیک ہے، آپ کا تعارف پہلے کرواؤ، آپ کون ہیں، ایک امام ہیں آپ، صرف 5 منٹ کے امام نہیں ہیں۔ ملا کی دوڑ مسجد تک والا جو محاورہ ہے اس کو غلط ثابت کرو۔ یہ جو محاورہ ہے شیطانوں نے بنایا ہے، ملا کی دوڑ مسجد تک، آپ کو کنڈم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے، بڑی پلاننگ سے بنایا گیا ہے۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ کو پلاننگ سے آپ کو کنڈم کر رہے ہیں، بہت پلاننگ سے کنڈم کر رہے ہیں۔ اس کنڈم کرنے والے واقعات اور محاوروں کو جڑ سے اکھیڑ کر آپ کو ایک نیا کام کرنا ہے، وہ ہے قوم کے درمیان میں جانا، محلے کے غیر مسلموں سے، لکشمیہ صاحب کیسے ہیں، اب نمستے بول سکتے نہیں بول سکتے، جھگڑے پیدا کر لیتے بیٹھے لوگ، سمجھے نا، کوئی اور لفظ بولو، چلو آداب صاحب بولو، کیا ہونے کا ہے، سمجھے نا، آداب نہیں تو نایاب بول دو، اگر نہیں سمجھ میں آ رہا کچھ بھی بولو، مگر بولو نا، اس سے یوں گھر لیتے جا رہے ہیں اس کو مسلمان ملا تو کیا فیروز بھی بولے السلام علیکم، غیر مسلم دکھا تو یوں گھر لے جا رہے ہیں۔ اور بعض مرتبہ تو لوگ ہمارے مولانا لوگ تسبیح پڑھ لیتے ہوئے یوں دیکھ لیتے جاتے، انہیں بولتا ہے انہیں گالیاں بھی گن گن کے تیرا میں دیکھو، بولیں گا صاحب، وہ بھی بولیں گا، یہ مسجد سے مول صاحب جو ہے خطرناک آدمی ہے، ہمارے محلے کے امام صاحب روزانہ جاتے اور گن گن کے گالیاں دے لیتے جاتے بھائی، وہ گالی وہاں تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں، آپ تسبیح پڑھ رہے خامخواہ، وہ تسبیح پڑھنے کا وقت نہیں ہے، آپ کیا کرو، تسبیح پڑھتے تو آہستہ پڑھ لو، وہ وقت ہے کا فرید، آپ اس کے امام ہیں، تسلیم کرو پہلے آپ امام ہیں، اس کے باقی امام ہیں آپ، جب آپ اس کے امام ہیں تو آپ کا کیا ہوا، بالفعل نہیں بالقوہ، جو بھی بولیے آپ، مگر وہ آپ کا مقتدی ہے۔ آپ نے اگر آپ کی جو تہجد ہے، آپ کی جو دعائیں ہیں جو راتوں کی، اس کے حق میں بھی آپ اگر اپنے دعا کی ہے تو آپ واقعی امام ہیں۔ اگر آپ نے اس کی ہدایت کی دعا نہیں کی ہے پھر جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امام نہیں۔ اس کی ہدایت کے لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کرو اور پھر سے خالی بات کرو،
کلمہ پڑھو مت بولو اس کو بھی، کلمہ بولنے کا وقت نہیں آیا ابھی. آپ بولتے بولتے بات کرتے 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 اس کے دل میں خود آ جائے گا کہ انشاءاللہ وہ ایک دن مجبور ہو جائے گا. یہ شریف آدمی ہے. یہی ہو سکتا ہے کہ انسان جس کے اندر انسانیت ہے. پھر چلتے چلتے اس سے بات کرو، محبت سے بات کرو. اچھا، جتنے بھی محلے میں ہیں جا کے عیادت کرو، بیمار ہوئے تو. ہمارے مصلی ہے نا، بیچارہ غریب ہے، جاؤ، بیمار ہوا عیادت کر کے آؤ. یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہم نبی کے طریقے پر امامت نہیں کر رہے ہیں صاحب. ہمیں اس پر بھی استغفار کرنا ہے. ہمیں اس پر بھی استغفار کرنا ہے کہ جو امامت ہم کر رہے ہیں وہ ہماری اپنی امامت ہے، وہ نبی کی امامت نہیں ہے جو نبی کے طریقے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جن کی امامت کی ہے ان کے بھوک کو سمجھا، ان کی پیاس کو سمجھا، ان کے دکھ کو سمجھا. آپ جو ہے یہ، اور سب سے بڑی بات، ہم جو گانے گا رہے نا، یہ کمیٹی والے ہمارے مخالف ہیں، بولے نا اپوزیشن تو یہ جو کمیٹی والے ہمارے یہ ہیں فلاں ہیں، ان کے پر جو ڈیپینڈ بنے ہیں نا آپ، اس کو دھیرے دھیرے ختم کرنا ہے. آپ لوگ کیا بن رہے ہیں؟ امام ساز کمیٹی. ہاں، امام ساز کمیٹی ہے نا سب، یعنی ایسی کمیٹی ہمارے محلوں میں جو امام کو بناتی ہے، امام ساز. ایسا کیوں نہیں ہوتا کمیٹی ساز امام؟ ایسا نہیں ہو سکتا کیا صاحب؟ مشکل ہے، ممکن نہیں. وما ذالک علی اللہ بعزیز. لوگوں کو ہم ہی بولتے ہیں، اللہ کے لیے وہی مشکل نہیں ہے. فعال لما یرید. تقریروں میں بولتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتا ہے. یہ نہیں کر سکتا کہ آپ کو اس قابل بنا دے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی ہے، جہاں ابو بکر صدیق تھے، عمر فاروق تھے، پورے لوگ تھے، وہ پوری کمیٹی تھی. مگر کون سی کمیٹی تھی وہ؟ کمیٹی ساز امام. کمیٹی کو بنانے والے کون؟ امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ بھی بنا سکتے ہیں. اس کے کچھ نیک ہیں. یہ جو لوگ ہیں نا، نوجوان لوگ ہیں، ان سے قریب ہونا. ہم کیا بولتے ہیں انہیں؟ مولانا بولے نہیں سلام کرتے نہیں بول کے ہم مقتدیوں کو سلام کرتے. واقعی اگر ہم خود اپنا جائزہ لیں، ہم مقتدیوں کو سلام کرتے کیا؟ کتنے مقتدیوں کو سلام کرتے ہیں؟ کون سے مقتدیوں کو سلام کرتے ہیں؟ معلوم؟ آپ کچھ فیصلہ کرو. 100% میں سے 10% لوگوں کو ہم جو مقتدیوں کو سلام کرتے ہیں، جو ہیں ڈیش ڈیش ڈیش. میں نہیں بولتا، عام طور پہ بات بول رہا ہوں. ورنہ 90% جو غریب طبقہ ہے اس کو ہم سلام نہیں کرتے ہم سلام. ہم سوچتے ہیں کہ وہ میرے کو سلام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو بھی سلام کرتے تھے. سارے صحابہ نبی کے سامنے چھوٹے، مگر نبی نے کبھی موقع نہیں دیا صحابہ کو کہ وہ سلام کرے. ہر وقت سرکار پہل کر دیتے تھے. بڑے بڑے صحابہ کہتے ہیں. تو ہم لوگ تھوڑا سا قوم کی سطح پر اترنے کی کوشش کریں، اس سے ہمارا امیج خراب نہیں ہوتا، ہمارا وقار مجروح نہیں ہوتا، ہمارے وقار کو بخار نہیں آتا، بالکل نہیں آنے والا. ہم قوم کے درمیان میں جائیں، قوم پھر ہمارے ساتھ آئے. ہم قوم کے بیچ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. صرف اپنے اسٹیج پر رہیں گے، صرف اپنے ممبر پر، محراب پر رہیں گے. قوم کے درمیان میں جانے کی کوشش نہیں کریں گے. قوم ہماری نہیں ہوگی. قوم کو اپنا بنانا ہے تو ہمیں قوم کے بیچ میں جانا پڑے گا، قوم کے حالات کو سمجھنا پڑے گا. ہم امام ہیں، مسجد میں امام ہیں، ہماری مسجد کے سامنے آم بیچ رہا، اور وہ بھی جو ہے نا 1 کلو بول کے 750 گرام ڈال رہا ہماری مسجد کے سامنے. وہ جو نماز کو آتا 5 وقت میں ہمارے پیچھے پڑتا، ہم کبھی اس کو بولنے کی ہمت نہیں رکھتے. اور ہم کو بھی الو بناتا. مول صاحب آپ کو کیا دینے کا ہے، بول کے مول صاحب کو اور تھوڑا سا 50 گرام کا اور چنا لگا کے دیتا. مول صاحب خوش ہوئے تو کیا اچھے آم دیا بھائی، وہ 700 گرام ہے. مول صاحب کو 1 کلو بول کے دیا، چنا لگاتا. وہ ہماری آنکھوں کے سامنے یہ قوم معاملات کے اعتبار سے اتنی کچی ہے. ہم کیسے امام ہیں صاحب؟ ہم ان کی تربیت کریں، خود گھسیں فیلڈ میں، ان کے بیچ میں جائیں، نوجوانوں کو اپنے قریب کریں. ہر امام اگر 100 نوجوانوں کو قریب کرے گا، ان کے لیے ہمدردی، یہ آپ ہم کو پڑھو، کیا کاروبار کر رہے ہیں، کچھ تو کرو نا آپ، کون سی کمپنی ہے، کیا ہنر ہے، وہاں ٹریننگ جا کے لو. اب وہ ادارے میں جاؤ، وہاں جا کے کچھ سیکھو، یہاں کمپیوٹر کلاسز سیکھو. نہیں بولتے ہم کبھی، خالی کیا کر رہے ہیں، جواب دینے سے پہلے بھاگ جاتے ہیں ہم لوگ. بعد مرتبہ پوچھنا، یہ نوجوانوں کو قریب کرو. یہی نوجوان ہماری فوج ہے. آج کے 10 سال کے بعد آپ کے ساتھ ایک فوج رہے گی اگر آپ اس ٹیکنک کو استعمال کریں گے کہ روزانہ ایک نوجوان سے قریب ہو. روزانہ تو سال میں کتنے بن گئے آپ کے؟
360 नौजवान आपके हाथ में रहेंगे इंशाअल्लाह। अरे इमाम साहब हमारे साथ हैं, और आप इस काबिल बनेंगे कि 360 हो गए तो अपोजिशन ख़त्म हो जाती अपोजिशन है ना, वो ख़त्म हो जाती, फिर आप डिपेंडेंट नहीं रहते, उन्होंने आपके डिपेंडेंट। मौल साहब को निकाले तो हमारा मसला हो जाता, हम निकल जाना पड़ता, मौल साहब को नहीं निकाल सकते। ये टेक्निक है। उस वक्त जो है ना वो अपोजिशन को कमज़ोर करना है तो अंदरूनी मेहनत करो, खाली तमाशे करने की ज़रूरत नहीं है, खाली जलसे करके एक ज़रूरत नहीं है, खाली आप एक प्लानिंग के साथ ग्राउंड में जाओ, अंदर घुसो, नौजवानों के ख़रीद जाओ, गैर मुस्लिमों से पकड़ो, ये गैर मुस्लिमों को भी लाओ, बताओ अपना मस्जिदों का निज़ाम। आज आइंदा जब फसादात होंगे तो ये जो मकामी हमारे हिंदू गैर मुस्लिम हैं ये हमारे साथ देंगे इंशाअल्लाह। फसाद हमेशा बाहर से होता है, इसलिए अंदर वालों को अपने से करीब रखो। ये गैर मुस्लिम से ताल्लुक़ात की बात है, अपने अपने इलाक़ों के अंदर जो है ना हम इन लोगों को करीब करें। और ये बड़ा बेहतरीन आपके पास टावर है, आपके पास ये मीडिया, ये इस्तेमाल कीजिए मस्जिद को आप इंशाअल्लाह। आपके साथ लोग होंगे और एक बहुत इस वक्त में जो हालात उनके हैं बहुत गंभीर हालात हैं, इन हालात में आपको वो रोना ज़रूरत नहीं है, बाद में रोने की ज़रूरत नहीं है आपको। उनका फितना आ गया, वो ख़ानदान पर, भाई आपकी इमामत तो, और आपके होते हुए आपके महल्ले में खदियाँ ही आए और आपको आने के बाद पूरा तमाशा होने के बाद मालूम हो रहा, तो इसका मतलब है कि कौन कमज़ोर है साहब? उन कमज़ोर नहीं है, हम कमज़ोर हैं। हमने अपनी जिम्मेदारी नहीं समझे कि ये हमारा काम था। उसके घर तक आया कैसा? जैसे हर फैमिली का एक डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर, हर घर का दीनी एतबार से आप घर के इमाम हैं, आप उसके इमाम हैं। जिस तरीके से वो घर के पूरे फैमिली के लोग उससे इलाज करते हैं, हर घर का फर्द आपसे अपने दीनी एतबार से, रहनुमाई के एतबार से आपसे इलाज करे, आपसे करीब रहे, सबसे करीब होने की कोशिश। हर गली में जाना आपको काम नहीं है वहाँ पर, मगर जाइए रोज़ाना एक गली अगर पूरा करते हैं, आपके पूरे महल्ले में 15 गली हैं, महीने में 2 मरतबा हो गए। जो इमाम अपने महल्ले के जिस गली में उस घर के सामने से गुजरता हो 2-2 मरतबा, उस इमाम का तारुफ होगा, उस इमाम का ताल्लुक़ होगा लोगों से। वहाँ के बच्चों में जाओ, छोटे छोटे बच्चे, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम है? नामुश नहीं, पूछना बच्चे को। हम लोग ये काम करते हैं, गलियों की कलियाँ हमारे पास मौलाना लोगों को रखे हम, उनको बोलते हैं चॉकलेटां जेब में थोड़े भर लो, पेंसिलां भर लो, पेना डाल लो, गलियों में चले जाओ। बच्चे जो खेलते रहते ना, अस्सलाम वालेकुम बेटा, क्या नाम बेटा तुम्हारा? अरे बोलता ही नहीं बच्चा है तो, बहुत शाबाश, हाँ नाम बोलो, हाँ अब दूसरे क्या है ना बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते बेटा? दोस्ती करो बच्चों से। ऐसा इमाम साहब जा रहे हूँ, पूरे बच्चों ये कोई बात है? अरे बच्चों में इमाम साहब बच्चे बनना उनके सामने, क्या बेटा कैसे हैं बेटा, अच्छा वो कौन सी स्कूल को जा रहे हैं, अच्छा पढ़ा रहे हैं तुम स्कूल में, बोलना कुछ तो भी मजाक करो, चुटकुले सुनाओ उनको, करो कुछ सवाल करो, हमारे नबी कहाँ पैदा हुए बेटा? मक्के में। ओह क्या बात है, वेरी गुड। इमाम साहब कैसे निकलता नहीं कुछ भी, खाली दस्तिश निकलती। क्यों भाई? इमाम साहब बोले तो क्या ऐसे रहते क्या? नहीं, मौलवी साहब बोले तो देने वाले मालूम होना लोगों में। हाँ अल-यदुल उल्या, हम लोग मदरीन में क्या बोलते लोगों को? अल-यदुल उल्या खैरुम मिन यदिस सुफला। बुजुर्ग और दोस्तों, ऊपर का हाथ पीछे के हाथ से बेहतर है, और मेरा हाथ कभी ऊपर नहीं होगा। यही तो मतलब हुआ, यही तो मतलब हुआ ना साहब, मेरा हाथ कभी ऊपर नहीं होता। क्यों साहब नहीं हो सकता? और हम क्या बोल रहे हैं? अनफिक यब्न आदम युनफक अलैक, इब्न आदम तू खर्च कर, ऊपर वाला तेरे ऊपर खर्च करेगा। ये यकीन है तो फिर खर्च क्यों नहीं कर रहा है भाई? यानी लोगों को ढोस जमा रहे हैं, हम लोगों में, लोगों में यकीन पैदा कर रहे हैं, हम खुद यकीन में नहीं है। हमको देगा अल्लाह ताला, क्यों नहीं देगा? बराबर देगा इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन पैदा करो, अल्लाह ताला हमसे काम लेंगे। मैं अपना ही बात बोलता हूँ, एक 25-30 साल पहले की बात है, जब हम काम शुरू कर रहे थे, उस वक्त में मौलाना अय्यूब साहब भटकली का दौर, मौलाना रस्तानी साहब का भी दौर अभी भी है माशाल्लाह से। उन लोगों को देखने के बाद मैं अल्लाह ताला से दुआ करता था कि अल्लाह ताला जो आप उनको देते, हम उनके पीछे कहीं को जाना, तो आप हमारे को नहीं दे सकते क्या? पूछता था अल्लाह ताला से, आप दे सकते ना, हमारे को ही दे सकते। अय्यूब साहब इतने काम कर रहे हैं, बहुत से मदरसे वाले उनके पीछे जा रहे हैं, मौलाना रस्तानी साहब उनके पीछे लोग, हम पूरे मदरसे के जिम्मेदार जा रहे हैं। आप जो है हम उनके पीछे जाने को, आप हमारे कुछ काबिल बना दीजिए कि हम भी दीन का कुछ काम करें। अल्लाह ताला से दुआ करता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज सफ़ा बैतुल माल है, आप में से हर एक वो काम कर सकता है।
سال کا 25 کروڑ کا ہمارا بجٹ ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کام لے رہے نہیں مولوی سے, کچھ بھی نہیں آتا یہ مولوی کو, ایک لفظ نہیں آتا انگریزی کا, کام لے رہے نہیں. ہمارے پاس ہمارے ڈاکٹر ہیں, ہم ڈاکٹروں کو تنخواہ دے رہے ہیں, ہماری تنخواہ اتنی نہیں ہے, اس سے ڈبل ہمارے ڈاکٹروں کو تنخواہ دے رہے ہیں ہے نا مولوی صاحب. تو اس لیے جو ہے یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کہ آپ سے کچھ نہیں ہوگا, آپ دینے والے بنیں گے انشاءاللہ. آپ اپنی شان کے اعتبار سے اپنی نیت مت رکھو, رب کی شان کے اعتبار سے اپنی نیت رکھو. اس کی شان کے اعتبار سے اگر آپ بڑی نیت رکھیں گے اللہ تعالیٰ خود اسباب پیدا کریں گے انشاءاللہ. محلے کے اندر ایک امام بولے تو پورے محلے کو دینے والا ہے جی, یہ تصور کر کے امامت شروع کرو. ہم پورے دینے والے, ہاں دیتے, ارے کمیٹی کے صدر کو دیتے, ہم بولو دیتے بھائی, کیوں نہیں دے سکتے؟ ہمارے پاس جو خزانے جو لنک ہے, جو ٹینکی سے ہمارا جو کنیکشن ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے جی. کنیکشن جس ٹینکی سے ہمارا کنیکشن ہے وہ وائرلیس کنیکشن ہے ہمارا, وہ کنیکشن تمہارے پاس بھی نہیں ہے. ہم دیں گے انشاءاللہ. یہ ہمت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کئی بے روزگار لوگوں کو روزگار دلائے گا انشاءاللہ. کئی بیواؤں کی ضرورت آپ سے پوری ہوگی انشاءاللہ. کئی یتیم بچوں کی کفالت آپ سے ہوں گی انشاءاللہ. سینکڑوں بچوں کے اسکولی فیس آپ کے ذریعے سے ہوگی انشاءاللہ. ہو سکتا ہے, ناممکن نہیں ہے. وما ذالک علی اللہ بعزیز, اللہ کے لیے کام مشکل نہیں ہے. فعال لما یرید, اللہ ہر کام کر سکتا ہے. جب وہ کر سکتا ہے تو اسے بھیک مانگ نہیں سکتے کیا؟ مانگو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے. ٹھیک ہے نا بھائی, محنت کیجئے, کوشش کیجئے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے کاموں کو آسان فرمائے. بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ, مولانا کی صحبت بھی نصیب ہوئی, مولانا کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوا. ہمارے مولانا ابراہیم صاحب زبردست یہاں شخصیت ہے, مولانا عبدالغفار صاحب, یہ دونوں جو ہے کا نام ہے, سمجھے نا. وما کان استغفار ابراہیم, استغفار ابراہیم دونوں ہیں, یہاں غفار ہے یہاں ابراہیم. اس کے بعد یا ایھا المزمل ہے, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں. غوث الثقلین. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت خوشی کی بات ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ان خدمات کو قبول فرمائے. اور بہت خوشی ہوئی ماشاءاللہ, آپ علماء اکرام یہاں موجود ہیں. ہم لوگ انشاءاللہ اگر ارادہ کریں تو بہت کچھ کام کر سکتے ہیں. ہم سے کام لے گا, اللہ تعالیٰ سے مانگے بھی, بڑی بھی مانگنا.